تو جب انسان کا دل تنگ ہو یا تکلیف میں ہو یا غم ہو، مصیبت ہو کوئی، اور دل نہ لگ رہا ہو، تو دو چیزوں کے ذریعے وہ مدد طلب کرے، دو چیزیں اپنی زندگی میں لائے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون دے گا۔ پہلی چیز نماز اور دوسری چیز اللہ کا ذکر۔ یہ ہماری بات فجر میں ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو ایسی 7 آیتیں دی ہیں جو ڈبل ہیں۔ 7 آیت یعنی کہ 7 آیات ایسی ہیں جو ڈبل ہیں۔ اب بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو زندگی میں آدمی پہلی بار سنتا ہے اور آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یار ایسی کون سی آیتیں ہیں قرآن میں جو ڈبل ہیں؟ یعنی کہ آیت تو لکھنے میں ایک ہی ہے مگر ہر آیت کا معنی ڈبل ہے۔ 7 آیتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسی رکھی ہیں کہ جن کا معنی ڈبل ہے ہر آیت میں، اسی لیے ان کو قرآن العظیم کہا گیا ہے۔ وہ 7 آیتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ تو ہمارے سب کے سمجھ میں آ گئی کہ وہ 7 آیت کون کون سی ہیں۔ سورہ فاتحہ سب کے یاد ہے، اور ہم الحمدللہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور ہمارا یقین ہے کہ ہمیں ہر رکعت میں پڑھنی ہی پڑھنی ہے، چاہے امام ہو یا مقتدی، چاہے عورت ہو یا مرد، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، کوئی بھی ہو، بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی۔ تو آگے چلتے ہیں کہ کیسے یہ آیتیں ڈبل ڈبل معنی پیدا کرتی ہیں، کیا وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ 14ویں نمبر پارے کے تعلق سے ہماری باتیں چل رہی ہیں، لیکن یہ آیت کریمہ ہمیں کہاں لے جا رہی ہے؟ سورہ فاتحہ پہ لے جا رہی ہے۔ سورہ فاتحہ کو ہم جو پڑھتے ہیں اس کا معنی اور مفہوم کتنا وسیع ہے، ہم اتنے سے وقت میں تو نہیں بتا سکتے، لیکن یہاں جتنا ہو سکے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین میں 2 باتیں ہیں۔ آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام آیا ہے اور صفاتی نام آیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ذاتی نام کیا ہے جی؟ اللہ۔ اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے اور صفات ہیں اللہ کی۔ تو رب العالمین، اللہ رب ہے، تو جہاں اللہ کا نام آتا ہے، جہاں اللہ کا لفظ آتا ہے، وہاں ڈر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ سے ڈرو۔ اللہ رب العالمین ہمارا مالک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ ہی سے ڈرنا ہے، کسی اور سے نہیں ڈرنا۔ اللہ، الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین سے جو اللہ کا جو نام ہے وہ جب ہمارے دل میں آئے، زبان پہ آئے، تو ہمارے دل میں ایک ڈر اور خوف پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور وہ ہمارا مالک ہے، رب ہے ہمارا۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، یہ دوسری بات اس میں، ایک ہی آیت میں 2 باتیں۔ پہلی بات تو اللہ، اور دوسری بات رب۔ رب مانے پالنے والا۔ رب کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے
کہ آگے سے آگے بڑھتے جانا. ایک تفسیر میں حالانکہ پالنے والا ہوتا ہے, پالنہار ہوتا ہے, لیکن رب کا جو معنی مفہوم ہے وہ ہے آگے سے آگے بڑھتے جانا, یعنی پیچھے نہیں ہٹنا, پیچھے نہیں ہٹنا. تو اللہ تعالی اپنے بندے کو آگے سے آگے بڑھاتا جاتا ہے. کیسے بڑھاتا ہے؟ کہ جب انسان نہیں ہے تو ماں کے پیٹ میں مردہ ہے, اس کے بعد اللہ نے اس کو آگے بڑھایا, روح ڈال دی, اور آگے بڑھایا, ماں کے پیٹ سے اس زمین پر آ گیا, جنم لے لیا, اور آگے بڑھایا, بچپنا گزرا, پھر آگے بڑھایا, جوانی گزری, اور آگے بڑھایا, بڑھاپا آ گیا, اور آگے بڑھایا, مر گیا, عالم برزخ میں پہنچ گیا, اور آگے بڑھایا. کہاں پہنچا؟ برزخ سے کہاں پہنچے گا آدمی؟ آخرت تو گئی نا, آگئی نا آخرت, تو مرنے کے بعد آخرت شروع. ہاں اور حشر کے میدان میں صحیح ہے, محشر وہ صحیح ہے, حشر کے میدان میں گیا نا وہ, اور پھر اور آگے بڑھا, ہاں یا تو جنت یا جہنم, اور آگے بڑھا نہیں بڑھے گا, ختم. تو بہرحال یہ ہمیشگی کی جنت, ہمیشگی کی زندگی مل جائے گی, موت نہیں آئے گی وہاں. ہاں, ہر چیز کی فراوانی, ہر چیز جو چاہو گے ملے گی. چلو خیر, تو الحمدللہ ایک یہ بات کہی گئی ہے, اور رب العالمین دوسری بات یہ کہی گئی ہے, یعنی ایک آیت میں دو باتیں کہی گئی کہ اللہ ہمارا رب اللہ ہے, اور ہمارا جو اللہ ہے وہ ہمیں پالنے والا ہے, ہماری دیکھ بھال کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, ایک آیت میں دو باتیں ہو گئی. اور جب یہ دو باتیں سمجھ میں آ گئی ہمارے, تو پتہ چلا کہ ڈر یعنی خوف اور امید, یعنی اللہ سے خوف آتا ہے اور رب سے امید آتی ہے, اور جب امید اور خوف دونوں آ جاتے ہیں تو ان دونوں کے درمیان ایمان ہوتا ہے. ان دونوں کے درمیان کا نام ایمان ہے. یہ دونوں ایمان والے کے اندر یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ سے محبت, اللہ سے لگاؤ, اللہ کے نام سے محبت, اور اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا رب ماننے کی جو ہے چاہت اور رضا جو ہے وہ بندے کو, مومن کو اللہ ہی سے ہوتی ہے. تو بہرحال الایمان بین الخوف والرجاء, کہ ایمان جو ہے خوف اور رجا کے, امید اور خوف کے درمیان, دونوں کے درمیان. تو اگر جس کے اندر خوف اور ایمان دونوں ہے, خوف اور امید دونوں ہے, امید اللہ تعالی ہمارے ساتھ اچھا کرے گا, ہمیں جنت دے گا اگر ہم اچھے اعمال کریں گے. امید ہے جبھی تو آدمی کرتا ہے نا کوئی کام. ارے بھائی آپ مزدوری کیوں کرتے ہو؟ امید ہے روپیہ ملے گا, محنت کا پھل ملے گا, اسی لیے تو محنت کرتے ہو. اگر پتا ہو کہ نہیں ملے گا تو کرو گے محنت؟ نہیں کرو گے. تو روزے رکھ رہے ہیں, تراویح پڑھ رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, امید ہے کہ نہیں ہے اللہ سے؟ جی امید ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں امید رکھنی چاہیے, یہی تو ایمان ہے. ہاں آگے چلتے ہیں. الرحمن الرحیم, اللہ رحمان ہے اور رحیم ہے. یہاں بھی دو باتیں ہیں, دیکھو یہ دوسری آیت ہے اور دو باتیں ہیں. رحمان ہے اللہ پوری دنیا کے لیے, اور جب اللہ پوری انسانیت کے لیے رحمان ہے, پوری دنیا کے لیے رحمان ہے, تو یہاں اللہ تعالیٰ کی یہ رحمان کی صفت جو ہے یہ متصف ہے رحمت سے. یہ رحمت اللہ رب العالمین کی پوری دنیا کے لیے, یعنی اگر بارش ہو رہی ہے تو مومن کا کھیت بھی سیراب ہوگا اور کافر کا کھیت بھی سیراب ہوگا. سورج نکل رہا ہے, مومن بھی اس سے فائدہ اٹھائے گا اور کافر بھی اس سے فائدہ اٹھائے گا. ہوا چلتی ہے, پوری دنیا اس سے فائدہ اٹھاتی ہے. تو اللہ رحمان ہے جبھی تو یہ پوری دنیا کے لوگ رہ رہے ہیں, آرام سے سکون سے رہ رہے ہیں. ورنہ اللہ رب العالمین کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلاتا, ہے نا. ہاں تو کہنے کا مطلب یہ کہ اب پہلی بات تو رحمان کے لفظ سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ کی رحمت دنیا کے لیے,
یہ دنیا کے لیے جتنے بھی لوگ دنیا میں رہتے ہیں، چاہے وہ نمازی ہوں چاہے بے نمازی ہوں، روزے دار ہوں چاہے بے روزے دار ہوں، سب کے لیے اللہ کی رحمت، رحمان اللہ سب کے لیے ہے۔ یہاں تو خوشی کی بات ہو رہی ہے، پھر جو روزے نہیں رکھتے ان کے لیے بھی خوشی کی بات ہے، اللہ رحمان ہے ہمارے لیے۔ لیکن آگے چلو، ابھی اس آیت میں دوسری بات تو رہی گئی، دوسری بات ہے الرحیم، اللہ رحم کرنے والا ہے، کرے گا کہاں؟ آخرت میں، آخرت میں اللہ رحیم ہوگا کن کے لیے؟ مومنوں کے لیے، وہاں کافروں کے لیے اللہ رحیم نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ان کو جتنے مزے لینے دنیا میں لے لو، مرنے کے بعد تو مزے نہیں، سزے ہی سزے ہیں، یعنی سزا ہی سزا ملے گی وہاں، پھر مزے ختم اور پھر دھاں دھوں شروع۔ تو ایسے ہی ہوگا وہاں، فرشتے ماریں گے وہاں تو دبا دبا کے، کوئی نہیں آئے گا بچانے کے لیے۔ یہاں تو ممی آ گئی، بابا آ گیا، پریوار آ گیا، گاؤں کے بستی والے آ گئے، شہر والے آ گئے، وہاں کوئی نہیں آئے گا بچانے کے لیے، سب اپنی اپنی فکر ہوگی سب کو۔ آگے چلتے ہیں، تو الرحمن رحیم میں بھی دو باتیں ہوئی، ایک دنیا کے لیے اور ایک آخرت کے لیے۔ اللہ کی صفت دنیا کے لیے رحمان اور آخرت کے لیے رحیم، یاد ہو گئی نا؟ آگے چلتے ہیں، مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہاں بھی دو باتیں ہیں، یہاں کیسے دو باتیں؟ ایک ہوتا ہے قیامت کے دن کا مالک، تو اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا کہ مالک یوم الدین، اور اس کی دو قرات ہیں، آدمی مالک یوم الدین بھی پڑھ سکتا ہے اس کو اور ملک یوم الدین بھی پڑھ سکتا ہے، دونوں صحیح ہے۔ آپ لوگ نماز پڑھو تو اس کو ملک یوم الدین بھی پڑھ سکتے ہیں اور مالک یوم الدین بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہاں جو بتایا گیا ہے کہ ملک یوم الدین، ملک ایک ہوتا مالک، ایک ہوتا ملک۔ ملک مانے بادشاہ اور مالک مانے بھی بادشاہ، لیکن مالک کسی چیز کو اپنے انڈر میں رکھنا، پوری ملکیت کا مالک ہے، اور ملک بادشاہ، یعنی کہ اس سے بڑا کوئی نہیں ہوتا، بادشاہ سے بڑا کوئی نہیں ہوتا، وہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے سزا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے، یہ تو بادشاہ ہے۔ اور اللہ دنیا میں بھی بادشاہ اور آخرت میں بھی بادشاہ، یعنی اللہ دنیا میں جیسا چاہے تصرف کرے، اور آخرت میں تو اللہ کے علاوہ کوئی بولے گا ہی نہیں۔ یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے بادشاہ نا جو یہ بنے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھے گا قیامت کے دن کہاں گئے دنیا کے بادشاہ، کوئی بولے گا نہیں، کوئی نہیں بولے گا۔ آج کس کی بادشاہت ہے؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی آواز نہیں آئے گی، یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں، کوئی نہیں بولے گا، پھر اللہ ہی کہے گا للہ واحد القہار، آج تو قہار کی بادشاہت ہے۔ تو دو باتیں آ گئی، ملک اور مالک۔ اللہ رب العالمین دنیا میں اللہ کا تصرف، اور آخرت میں اللہ رب العالمین جو چاہے کرے، جس کو چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے سزا دے، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آگے آیت آ رہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ تو سبھی جانتے ہیں، اس میں دو باتیں جان گئے، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، دو باتیں آ گئی۔ دو باتوں میں جو دوسری بات ہے وہ ایاک نستعین، ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اگر اللہ کی مدد نہ ہو تو کیا ہم عبادت کر سکتے ہیں؟ ہے جی، اگر اللہ کی مدد نہ ہو تو کیا ہم روزہ رکھ سکتے ہیں؟ تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے۔ ہم جو آئے ہیں نا مسجد میں، الحمدللہ اللہ ہی نے بھیجا ہے، جاؤ چلو میرے گھر آؤ میرے گھر، میں تمہاری مہمان نوازی کروں گا، آ جاؤ۔ ہیں اچھا، یہ میرا گھر ہے، آپ کا گھر ہے، کسی کے باپ کا گھر ہے، کس کا گھر ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے۔ تو اللہ کے گھر میں کون آئے گا؟ جس کو اللہ بلائے گا۔ میرے گھر میں کون آئے گا؟ جس کو میں بلاؤں گا۔ آپ کے گھر میں کون آئے گا؟ جس کو آپ کو بلاؤ گے۔ ارے بھائی ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟
کبھی کبھی کسی کے ساتھ کوئی آ جاتا ہے بغیر اجازت کے بھی آ جاتا ہے، تو دیکھا ہوگا آپ نے کبھی۔ اللہ رب العالمین سے جو انسان چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمت مجھے مل جائے تو وہ اللہ کے گھر دوڑا ہوا آتا ہے، اور پھر اللہ اس کو توفیق دے دیتا ہے، اور پھر اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین سمجھ میں آ گئی؟ یہ 12 مہینے سمجھنا، صرف اسی مہینے مت سمجھنا۔ ابھی تو بیٹی باپ کے یہ کچھ نہیں بگڑا، ارے بھائی مثال نہیں دیتے ہیں کیا؟ ابھی تو بیٹی باپ کی یہ بھائی، ابھی دوڑی کہیں گئی ہے، ابھی کر لو فیصلہ جو کرنا ہے، بعد میں جانے کے بعد پھر کیا کیا ہوگا یہ تو بہت بڑا پروسیس چلا جائے گا۔ سمجھ رہے ہو نا؟ یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، ٹریننگ لے رہے ہیں ہم لوگ نماز پڑھنے کی، ٹریننگ کا مہینہ ہے، بھوکا رہنے کی ٹریننگ، اللہ کی اطاعت کرنے کا مہینہ ہے یہ۔ اس میں جو ہے دیکھو نا یار، تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ موجود ہوتا ہے، کھانا پانی سب کچھ موجود ہے، لیکن نہیں کھا سکتے، نہیں پی سکتے، اکیلے ہیں، کمرے میں ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، کھجور رکھا ہوا ہے لیکن یوں اٹھاتے ہیں، کھا نہیں سکتے، کوئی نہیں دیکھ رہا پھر بھی نہیں کھا سکتے۔ اسی کو تو تقویٰ کہتے ہیں، اسی کو تو تقویٰ کہتے ہیں۔ ایسا ڈر ہونا چاہیے اللہ کا ہمارے دل میں۔ آج تو لوگ قرآن کی باتوں کو ہی مذاق بناتے ہیں، حدیث کی باتوں کو مذاق بناتے ہیں۔ اور سنو ایک بات اور بتا دوں، یہ جو تفسیر ہوتی ہے یا درس حدیث ہوتا ہے، اس کو لوگ رسمی سنتے ہیں، رسمی، تو ثواب نہیں ملتا۔ کیسے سننا چاہیے؟ عبادت کی نیت سے، عبادت کی نیت سے۔ آپ یہ جو سن رہے ہو نا، عبادت کر رہے ہو آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ یوں ہی بیٹھے ہو آپ عبادت میں ہو۔ اور کیسی عبادت ہے پتا ہے؟ فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، دعا، اللہ ان کو معاف کر دے، اللہ ان کو بخش دے۔ فرشتوں کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے کیا؟ فرشتوں کی دعا رد نہیں ہوتی، فرشتوں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو خوش نصیب ہے کیا نہیں ہے؟ چلو اور آگے چلتے ہیں، 2 باتیں آ گئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کی اور تشریح کر لیتے ہیں تھوڑی سی، تھوڑا اور تشریح کرتے ہیں۔ بندہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں عبادت؟ ذہن میں آ رہا ہوا جواب؟ آپ مت بتاؤ، کوئی بات نہیں، ہمیں پتا ہے کبھی کبھی آدمی بتانا چاہتا ہے مگر بول نہیں پاتا، تو شاید کہ آپ کے ذہنوں میں جواب آ گیا ہوگا۔ چلو اپن بات کرتے ہیں آگے، کہ عبادت کہتے ہیں وہ کام جن سے اللہ خوش ہوتا ہے اور جن کا حکم اللہ دیتا ہے، جیسے کہ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، قربانی وغیرہ وغیرہ، یعنی جن کو اللہ پسند فرماتا ہے وہ تمام کام کیا ہیں؟ عبادت۔ تو عبادت کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ ہی کے لیے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ یہاں تو 2 ہی عبادتوں کا نام ہے، ایک تو نماز اور ایک قربانی، تیسری عبادت کو تو نام ہی نہیں ہے۔ آپ کہہ دیجئے میری نماز میری قربانی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اور عبادتیں کہاں گئی؟ اور عبادتیں کہاں گئی؟ ارے بھائی اس میں آ گئی، یہی تو ہے قرآن کی فصاحت اور بلاغت، کیا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای، میری زندگی میرا جینا، و مماتی میری موت میرا مرنا کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے۔ تو کس کے لیے جیو گے؟ اللہ کے لیے۔ تو اللہ کے لیے جیئیں گے تو کیا کریں گے؟ اللہ ہی کی عبادت کریں گے۔ اور اللہ ہی کی عبادت کا مطلب، اگر آدمی جائز کام کرتا ہے، حلال کام کرتا ہے، تو وہ تمام عبادت ہے، یہاں تک کہ اگر آدمی عشاء کی نماز پڑھ کے سوتا ہے اور پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، وہ بھی پوری رات عبادت میں لکھی جاتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کتنا آسان ہے نا، آفر دیا اللہ تعالیٰ نے، آفر، تھوڑی سی محنت کر لو۔ اور بتاؤں آپ کو، دنیا
دنیا کتنی ملتی ہے انسان کو؟ دنیا کتنی ملتی ہے انسان کو؟ دنیا بقدر قسمت، دنیا بقدر قسمت ملتی ہے، اور آخرت بقدر محنت ملتی ہے۔ جتنی محنت کرو گے اتنی آخرت ملے گی، اور جتنی اللہ نے مقدر میں کر دیا ہے اتنی دنیا ملے گی۔ اتنا تو مل کے رہنا ہے، موت نہیں آئے گی جب تک آخری لقمہ نہ لے لو، موت نہیں آئے گی جب تک آخری سانس نہ لے لو، موت نہیں آئے گی۔ اب آدمی کہتا ہے کہ میں تو اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، ایک طرف وہ قبروں پہ بھی جا کے جھکتا ہے، گنڈے تعویذ بھی پہنتا ہے، فلاں بابا فلاں بابا فلاں بابا، فلاں شرک فلاں بدعت خوب کرتا ہے، اور پھر ایک طرف کہتا ہے کہ میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں۔ کہیں جو ہے فلاں صاحب، کہیں فلاں صاحب کو بھی وہ اپنا اللہ کا شریک بناتا ہے، اور اپنے آپ کو سچا پکا موحد بھی مانتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ نماز کی دعوت دیتے ہیں، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، اور باقاعدہ جماعت کی جماعتیں جاتی ہیں لوگوں کی، اور نماز کی تعلیم دیتے ہیں، نماز کی، لوگوں کو گھروں سے نکال کے لے آتے ہیں نماز کے لیے۔ بالکل بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک بات بتا دوں آپ کو میں، جس کے گلے میں تعویذ ہے، جس کے ہاتھ میں دھاگا ہے، جس کے پیر میں دھاگا ہے، اس کا کوئی روزہ قبول نہیں، کوئی نماز قبول نہیں، کوئی زکوٰۃ قبول نہیں، کوئی حج قبول نہیں، کوئی عمرہ قبول نہیں۔ کیوں؟ میں تھوڑی اپنے پاس سے بول رہا ہوں، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر کسی کے پاس تمام اعمال ہیں مگر توحید نہیں ہے، اس کے کسی بھی عمل کو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اور اگر آپ کے پاس توحید ہے تو آپ کے تمام اعمال قبول ہو جائیں گے۔ اور سنو، خوش ہونا چاہیے اس آدمی کو جس نے اللہ کی توحید کو اپنا لیا، جس نے اللہ کی توحید کو مانا، اللہ تعالیٰ توحید کی برکت سے اس کے تمام اعمال کو قبول فرمائے گا، اعمال صالحہ کو قبول فرمائے گا۔ آگے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ اب دیکھو اتنی ساری باتیں ہو گئی، اب بندہ کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پہ، اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ سیدھے راستے پہ یہ بھی دو ہیں، یہاں بھی دو ہیں، دو راستے ہیں، دو راستے ہیں نا بھائی، ہیں؟ اب دیکھو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ کب چلیں گے سیدھے راستے پہ؟ کب چلیں گے سیدھے راستے پہ؟ جب، جی بولو نا کوئی تو، ہاں قرآن حدیث، جب تک آدمی قرآن و حدیث کو اپنی زندگی میں لائے گا وہ صراط مستقیم پر چلتا رہے گا۔ اور ایک اور صراط ہے، دیکھو ایک صراط تو یہ ہے صراط مستقیم، اور ایک صراط اور ہے، کون؟ پل صراط۔ کیا ہے؟ پل صراط۔ پل صراط حشر کے میدان میں پل صراط، یعنی آدمی جنت میں جب جائے گا جب وہ پل صراط کو پار کر لے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک راستہ تو یہ دنیا میں، اور ایک راستہ وہ۔ اور سنو، جو آدمی دنیا میں صراط مستقیم پر چلے گا وہی پل صراط کو پار کر سکے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ دنیا میں جو صراط مستقیم پر چلے گا وہی پل صراط کو پار کرے گا، ورنہ گیا کام سے، ختم۔ اور صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہاں بھی دو باتیں بتائی گئی ہیں، دو باتیں۔ کیسے؟ فرمایا صراط المخالفین اور صراط المؤمنین، یہاں بھی دو راستے ہیں۔ ایک صراط المخالفین کا راستہ، یعنی جو قرآن و حدیث سے ہٹ کے زندگی گزارتے ہیں ان کا راستہ مخالفت میں گزرتا ہے، اور وہ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتے جو قرآن و حدیث پر چلنے کی دعوت دیتے ہیں۔ یہاں سے آگے انشاءاللہ کل بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔